دوسری مرتبہ کیا، لیکن اس رجوع کو انہوں نے چھپا لیا مطلب دنیا کی نظر میں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈیورس کنفرم ہو گئی ہے یا دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا کوئی مطلب سہولت ملتی ہے، طلاق کی گنجائش ہے یا کوئی بھی. میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ 2 ڈیورس کے بعد رجوع کا مطلب گنجائش ہوتی ہے یا نہیں. اچھا جی، شکریہ. سوال حالانکہ آپ کا ایک گھرانے کے حوالے سے تھا، میں جو جواب دوں گا وہ آپ کے لیے نہیں سب کے لیے ہے. ہمارے ہاں اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں. مذاہب جمع مذہب کی، مذہب راستے کو، پاتھ کو، وے کو کہتے ہیں. اسلام ایک دین ہے، دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو. یہ اہل سنت کے 4 مذاہب، باقی اس کے علاوہ دوسروں کے ہیں. تو یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان 4 میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک ہی وقت میں 3 دے دے تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں. جو اس کو 3 شمار نہیں کرتے وہ ان کا معاملہ ہے. ان 4 مذاہب میں 3 ہی شمار ہوتی ہیں. ایک دی ہے، گواہی کیا ہے، ایک کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے. 2 دی ہیں تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، 3 مہینے تک کا ٹائم جو ہوتا ہے عدت پیریڈ، ویٹنگ پیریڈ آپ اس کو کہتے ہیں عدت کا. لیکن 3 اگر کہیں ہیں تو پھر عدت کے بعد کوئی گنجائش نہیں سوائے حلالہ کے. یہ طلاق کیا تھی؟ آپ نے جتنا بتایا کہ پہلے طلاق دی وہ 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی، نہیں معلوم، رجوع ہو گیا. دوسری بار ہوا ہے. کیا یہ آپ کے سنانے کے مطابق میں بتا رہا ہوں، حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. مفتی صرف اتنی بات کا جواب دیتا ہے جتنی اس کو بتائی جاتی ہے. حقیقت کتنی ہے یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ حقیقت اس تک نہیں پہنچائی جائے گی تو وہ پورا جواب بھی نہیں دے گا. اب یہ آپ کا مسئلہ ہے، پہلے حقیقت واضح کیجئے پھر پورا جواب دیجئے. یہ وہ معالج جی کی طرح ہے، جیسے سمٹمز آپ جو بتائیں گے اس کے اکارڈنگلی تجویز کیا جائے گا. انیلا بی بی کی کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو جی نور بھائی، مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی بسم اللہ. کہ اگر گھر میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، جیسے بجلی چوری یا اور کوئی گناہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے، تو میں اس چیز کو برا بھی سمجھتی ہوں، لیکن میں اس گناہ میں کتنی شریک ہوتی ہوں؟ اگر بجلی چوری کون کرتا ہے؟ یعنی بھائی ہے یا اور کوئی ہے کمانے والا، تو وہ ایسا کر رہا ہے اور اسے منع کرنے کے باوجود وہ نہیں مان رہے، تو یعنی میں کتنی شریک ہوتی ہوں اس گناہ میں؟ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ. راؤ صاحب سوال بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی چوری یا اس سے متعلق کوئی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے تو گھر کے سربراہ، چاہے وہ شوہر ہیں یا والد ہیں یا بھائی ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو باقی کس طرح شریک ہیں اس کے؟ چوری اچھی بات نہیں، مگر حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے چوری کرنے پر کیوں مجبور کیا. یہ ان کی غلط پالیسی. اتنے مہنگے اس کے نرخ جی اس کے اوپر لگایا. دنیا میں زیادہ چیز استعمال کی جائے اس پر سہولت دیتے ہیں، یہاں زیادہ استعمال کرنے پر ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے مجبور کیا ہے. ایک ہوتا ہے شرعی جرم، ایک ہے قانونی جرم. تو بجلی کی چوری اگر کر رہے ہیں تو آپ قانونی جرم کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ جو مخلوق کا پیسہ ہے یا اس سے متعلق کوئی چیز ہے، اگر آپ ایسی کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے لیں گے؟ وہ قانونی اور شرعی دونوں بنیں گے؟ ملک صاحب بہت تلخ موضوع ہے، ہم لوگ سچ نہیں بولنا چاہتے. ہمارے ہاں اوپر سے لے کر نیچے تک کس کا دامن صاف ہے؟ الا ماشاء اللہ. جب میں الا ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں تو وہ جن کو اللہ نے بچایا ہے. کس کا دامن صاف ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. جب چوری سکھائی جائے گی تو چوری ہی ہوگی. چوری ہی ہوگی. سچ بولے پامبڑ بلدہ ہے.
تو یہاں سے بھی جو حاضرین سوال کرنا چاہیں میں ضرور چاہوں گا کہ پلیز آپ بھی شمولیت اختیار کریں. آپ کا سوال کسی اور کا سوال بھی ہو سکتا ہے. ہاں صاحب ہم موضوع پہ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ سوال بھی لیتے ہیں. جی اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رشتے ناتے بھی رکھے ہیں. کچھ رشتے ہیں خون کے, کچھ رشتے جس طرح ہمیں بتایا گیا سسرال کے, برادری کے, پھر ایک ایمانی رشتہ. مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد بانٹیں, ایک دوسرے کے کام آئیں. یہ اپنائیت یہاں کالا گورا, لمبا ٹھگنا, دراز قد یا پستہ, عربی یا عجمی, یہ تمام فرق مٹائے جاتے ہیں خوبی کے لیے. ایک قوم بنائی جاتی ہے. برادرہڈ ہماری ایمانی یہ ہے. رشتے ناتے میں ہمارے ہاں کچھ قدرتی ہیں جو ہم خود نہیں بنا سکتے, کچھ ہم بنا لیتے ہیں. سسرال ہمارا انتخاب ہوتا ہے, دوست احباب ہمارا انتخاب ہوتے ہیں. تو ہم یہ جو رشتے ناتے قائم کرتے ہیں یہ ہمارے معیار کو بھی, ہمارے اخلاق کو بھی اور ہمارے قد کاٹ کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا. بہت خوب. اور کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ملنے والوں سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم کن لوگوں سے رغبت رکھتے ہیں وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ میں اپنے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرا خیال اگر کوئی سمجھ لے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایک اگر حدیث سمجھ لی جائے ہمارے معاشرے کی ناہمواریاں, طبقاتی تقسیم, لوٹ مار, لوٹ کھسوٹ سب ختم ہو جائے, سمجھ لیا جائے. مگر جب کبھی میرا فائدہ ہوگا میں یہ حدیث پڑھوں گا, دوسرے کا ہوگا تو پھر اس وقت مجھے یاد نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. میں یہ بھی ابھی ضرور پوچھیں گے مولانا صاحب سے کہ پس منظر, بنیادیں, تاریخ اتنی روشن ہے لیکن آج کے مسلمان پہ سب سے بڑا واقعہ جو سنانا تھا اس کا جب ٹائم ہوگا بتائیے. جی صاحب ایک سپریم بریک کی طرف بڑھیں اور انشاءاللہ العزیز سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان, چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات, نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات جو ای میل اور مختلف سورسز کے ذریعے ہے وہ بھی ہیں, حاضرین کے بھی سوالات ہیں, لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات مولانا صاحب سے کرنی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اتنی سنہری باتیں بتائیں جو ہمارا سرمایہ اور ہماری بنیاد ہے. مسلمانوں پہ آج سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ بھائی ہر قوم اکٹھی ہو سکتی ہے, مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ کئی وجوہات ہیں. کئی وجوہات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو ان کی اصل میراث سے دور کرنے کی جو سازش کی گئی تھی آج سے 400 سال پہلے, وہ ابھی تک سازش جاری ہے. یعنی مسلمانوں کو ان کے اصلی علم سے اور اس کردار سے ہٹایا گیا. ٹھیک. مدرسہ اور اسکول کی تقسیم کی گئی, پھر اس میں تقسیم در تقسیم, اور آج تک اب مسلمانوں کو ان کا علم تو مل نہیں رہا. او لیول یا اے لیول کرنے کے بعد وہ جو نصاب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں ان کا کیا مل رہا ہے؟ ٹھیک. کوئی ورثہ منتقل نہیں. اور میڈیا نے بھی دوسروں کی تقلید کی ہوئی ہے, اس سے بھی ہمیں اپنا دین نہیں مل رہا, سوائے اس کے کہ رسمی طور پر رمضان میں مل گیا, اوکیجنلی 2 باتیں ہو گئیں. گھروں میں بھی نہیں ہے, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں, ان کو اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے. یہ تمام
انوائرمنٹ ارد گرد ہمارے کیا رکھی گئی ہے، انٹرنیٹ پہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر کیا کچھ اس میں زبردستی ہو رہا ہے. یہ واحد دین ہے جس کے خلاف سب لگے ہوئے اور پوری توانائیوں کے ساتھ لگے ہوئے. مسلمانوں میں ایک خامی آ گئی کہ یہ مروب ہو گئے. مروب ہو گئے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہیں، مگر مروب ہو گئے. ان کو اپنا وہ جو چھایا ہوا روب ہے ختم کر کے خود کا روب ڈالنا ہے، مگر اس کے لیے نہ تو ان کے پاس علمی قیادت ہے نہ سیاسی قیادت ہے. یہ ہمارا اس المیہ ہے، وطنی طور پر بھی عالمی طور پر. ہم نہ کوئی علمی متفقہ قیادت رکھتے ہیں نہ سیاسی رکھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے برما میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے مسلمان حکمران؟ کتنے لوگ صومالیہ میں بھوکے مر رہے ہیں، کہاں ہے مسلمان حکمران؟ ایک موقف پہ جمع نہیں ہوتے، مفادات ٹکراتے ہیں. کتنی حکومتیں مصر میں تیونس میں بادشاہ گئے ہیں، کتنا سرمایہ ان کے ہاتھ سے نکلا ہے. جی جی کیا ہے یہ؟ ہم لوگ اگر نہیں جاگیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. لا پھر ایک بار وہی بادہ اسام ہے جام ساکی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی. علامہ صاحب فرماتے ہیں. گجرانوالہ سے کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی نور بھائی شفقت بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی شفقت صاحب. علامہ صاحب سے ایک کوشچن تھا میرا. بسم اللہ. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. علامہ صاحب ایک کوشچن یہ تھا کہ میرے دادا ابو فوت ہو گئے ہیں، تقریباً 2-3 سال ہو گئے ان کو، تقریباً 3 سال. تو اپنی زندگی میں انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور مسجد کے ساتھ ملحقہ ایک تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پہ ان کی تدفین کر دی تھی ہم نے ان کی. تو ابھی وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اس کا الحاق ہو چکا ہے. تو ابھی ہمارے جو کزن ہیں، ہمارے تائزاد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے نا ان کا سالانہ عرس مبارک جو ہے نا وہ اس سال ان کا پروگرام ہے عرس مبارک کرانے کا. تو مجھے ذرا رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ کیا ایک عام آدمی کا عرس بنتا ہے عرس کرانا، یا ان دادا جان کو عرس بنتا ہے کہ ہم عرس کرائیں ان کا یا عرس منائیں؟ عرس اصل میں بھائی ایصال ثواب کا نام ہے. جی. یہ عرس کہیں، برسی کہیں، چیلم کہیں، فاتحہ کہیں، 11ویں کہیں، کنڈے کہیں، چھٹی کہیں، یہ سب ایصال ثواب کے نام ہیں. تو ایصال ثواب تو ہر مومن کو کیا جاتا ہے. ہاں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اولیاء کرام کا عرس ہوتا ہے، آپ اس کو برسی کا نام دے دیں، ورنہ وہ عرس بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں. عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے. اس کو ہم شادی کیوں کہتے ہیں ذرا اس کی وجہ سن لیں. ضرور سنیے گا بھیا. جی جی. عربی میں عرس عروس دلہن کو کہتے ہیں. آپ کے ہاں بھی مشہور ہے نا عروسی جوڑا، یعنی دلہن والا جوڑا. تو عرس کے معنی شادی کے ہیں. دلہن کو دولہا ملتا ہے، اس کی خوشی، شادی کے معنی خوشی. دولہا کو دلہن ملتی ہے، اس کی خوشی. ایمان والا جب وفات پاتا ہے اسے کملی والے آقا ملتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوشی ہے، اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں. تو عرس کا مطلب کوئی سوگ نہیں ہے بلکہ خوشی ہے، کیونکہ ان کو وصال ہوا اللہ کا، اللہ کے حبیب کا. تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ایصال ثواب کو عرس کہہ لیں، برسی کہہ لیں. آپ کو لگ رہا ہے تو آپ سالانہ فاتحہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، مگر ضرور کریں. ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. جی جی بہت شکریہ. شکریہ شفقت میاں. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ کافر کو ایماندار کہنا جائز ہے؟ جیسے امریکہ وغیرہ میں اسلامی تہوار وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، تو اکثر ہم لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ کافر ہے مگر کتنا ایماندار ہے، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ آنےسٹ کے معنی ایماندار تو کہہ رہے ہیں. عقیدہ قرآن اور حدیث کی کچھ خاص باتیں، نصوص، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے.
پورا ایک مرحلہ جس طرح علماء بتاتے ہیں، تو وہ اسلامی ان باتوں کو دل میں نقش کر لینا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ ہوں گی قرآن اور حدیث سے، کسی اور جگہ سے، کسی شخص کے قول سے نہیں بنتی۔ قرآن اور حدیث یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہیں، ان پر یقین رکھنا اور ان کے مطابق کرنا یہ ایمان ہے۔ یعنی عقیدوں کے مجموعے کو ایمان کہہ دیں گے۔ ایمان کے معنی یقین کرنا، ماننا اور اس پر پابند ہونا۔ آمنت باللہ کہتے ہیں نا کہ میں یقین کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایمان ہے کہ میں مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں۔ کسی کو ایماندار کہنا تو یہ امانت کے حوالے سے، مادہ ایک لفظ کا وہی ہوتا ہے، اس کے معنی ایمان اس حوالے سے ہم کسی کو، یعنی کسی شخص میں لین دین کی صفائی ہے، احتیاط ہے کہ وہ گڑبڑ نہیں کرتا، تو اس کو آپ لوگ اردو والے ایماندار کہتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ دوسری زبانوں میں لفظ ہے کہ یہ شخص اپنے لین دین میں سچا ہے، کھرا ہے، تو اردو والے شاید ایماندار کہہ دیتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ وہ جو ایمان جو بندے کو مسلمان بناتا ہے، اللہ کا پیارا، وہ والا لفظ ان کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے جن کو کافر کہا ہے، انکار کرنے والا، ہم ان کو ماننے والا نہیں کہہ سکتے اس معنی میں، لیکن یہ کہہ دیں کہ یہ اپنی تجارت میں آنیسٹ ہیں، یعنی دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں، لحاظ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جتنا کرتے ہوں گے مسلمان سے زیادہ نہیں، مسلمان زیادہ کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھنے میں جو آ رہا ہے وہ اس وقت کہ اسلام بغیر مسلم کے وہاں نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈس آنیسٹ کو جب بے ایمان آپ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ایمان چلا گیا۔ وہ بے ایمان کا مطلب ایک بد ایمان، ایک بے ایمان کے بغیر ایمان کے، بغیر ایمان، تو وہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان سے مراد یہاں پر وہ امانت اور وہ والی چیز ہے، وہ اللہ کو، اس کے رسول کو ماننا، وہ نہیں ہے۔ آمنہ کراچی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا تعلق ہے سید گھرانے سے اور میں سلسلہ قادری سے ہوں، اور میں ابو سبحان جو ہیں میں ان کی مرید میں سے ہوں۔ تو مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ عطیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں ہم انگلی اٹھانا جائز ہے؟ میں نے انہوں نے کہا، مطلب کسی نے کہا تھا مجھ سے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو آپ مجھے اس کا بتا دیجیے گا۔ اور مجھے بتا دیں کہ جہاد کا تصور کیا ہے؟ کس کا؟ جہاد کا۔ جہاد کا تصور کیا ہے؟ مطلب ہم اسلام کی دفاع کے لیے کرتے ہیں یا تو پھر ہم ملک کی دفاع کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم اسلام کی دفاع کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے کرتے ہیں تو ہم لوگ کہاں آج کل موجود ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسلام کے سے کرتے ہیں تو برما اور فلسطین اور یہ جو کشمیر وغیرہ ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم ان کے لیے کچھ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ مطلب ان کا یا اندرونی معاملہ ہے یا ہمارا بھی معاملہ ہے؟ شکریہ۔ یہ تو بڑی جواب ان کو پہلے دینا ہے۔ جی میرا خیال یا ایک سوال اور بھائی کا بھی لے لیتے ہیں تو ساتھ ہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ